حضرت بہلول دانا، جن کا اصلی نام وحید ابن عمرو تھا، عباسی خلافت کے سنہرے دور میں بغداد میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی اور اللہ کی اور رجحان والے ویکتی تھے۔ ان کے گھر کا واتاورن گیان، حکمت اور نیکیوں سے بھرا تھا، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور عربی علم کی محفلیں ہوتی تھیں، اور وہ انہی سبھاؤں میں بیٹھ کر جلدی ہی ایسے عالم بنے جن کی سمجھ پر بڑے بڑے ودوان بھی داد دیتے تھے۔ پرنتو ان کے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہتا کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے، اور کیا ستہ، دھن اور شہرت ہی دنیا کا انتم سچ ہے؟ یہی بے چینی انہیں آگے چل کر صوفیت کے اس مقام پر لے گئی جہاں وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر بھی اللہ کے بے حد قریب ہو گئے۔ اس دوران بغداد عباسی شاسن کا دل تھا، اور خلیفہ ہارون الرشید دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں گنا جاتا تھا، لیکن ستہ کی چمک دمک کے پیچھے اس کا دل ہمیشہ کسی سچے اور نیک انسان کی تلاش میں رہتا تھا جو اسے نصیحت دے سکے۔ اس لیے جب اسے بہلول دانا کے علم، ترک اور حکمت کی خبر ملی تو اس نے ترنت انہیں قاضی القضات یعنی مکھیہ نیایادھیش کا پد دینے کا فیصلہ کیا۔ پر بہلول سمجھتے تھے کہ ستہ کے پاس رہنا سچ سے دور جانے جیسا ہے، کیونکہ راجاؤں اور وزیروں کے بیچ سچائی اکثر دبا دی جاتی ہے اور انصاف زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پد سویکار کرنے سے انکار کیا، لیکن ہارون الرشید نے جب دباؤ ڈالنا شروع کیا تو بہلول نے دنیا کی نظروں میں دیوانہ بننے کا راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جس میں پھٹے کپڑے، بکھرے بال، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور چہرے پر بے فکر مسکان ہوتی ہے، لیکن اندر ایک ایسا دل ہوتا ہے جو پوری دنیا کی حکمت سمجھ چکا ہوتا ہے۔ لوگ انہیں مجنوں، پاگل، دیوانہ کہہ کر ہنستے، بچے انہیں چڑھاتے، بازار کے لوگ انہیں مذاق سمجھتے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی ہر حرکت، ہر بات اور ہر طنز میں گہری سچائی اور ایسے سبق چھپے تھے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ وہ کبھی بغداد کی گلیوں میں بچوں کے بیچ بیٹھ کر مٹی سے محل بناتے اور لکڑی کی چھڑی سے انہیں گرا کر کہتے، دیکھو، دنیا کی دولت اور محل بھی ایسے ہی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ کبھی قبرستانوں میں راتیں بتا کر کہتے، یہاں آ کر بادشاہ اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ کبھی امیروں کے سامنے کھڑے ہو کر مذاق میں ایسی باتیں کہہ دیتے کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے، اور کبھی غریبوں کو ہنس کر ایسا صبر سکھا جاتے کہ ان کا درد ہلکا ہو جاتا۔ ان کی دیوانگی کے پیچھے انسان کو خود سے پریچے کرانے والی روشنی تھی۔ وہ اکثر خلیفہ کے سامنے بھی اچانک پہنچ جاتے اور طنز کرتے ہوئے بہت گہری بات کہہ دیتے، جس سے ہارون الرشید شرمندہ بھی ہوتا اور پربھاوت بھی، کیونکہ بہلول ایسی سچائی سناتے تھے جس کی ہمت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک بار انہوں نے لکڑی کی چھڑی سے زمیں پر تخت بنا کر اس پر بیٹھ کر کہا، یہ میرا سنگھاسن ہے، اور جب خلیفہ نے مذاق میں پوچھا، اس سے کیا ہوگا، تو بہلول نے کہا، میری یہ حکومت مٹی پر ہے اور تمہاری سونے پر دونوں کو ایک ہی مٹی نصیب ہونی ہے۔ اور یہ سن کر خلیفہ چپ رہ گیا۔ انہوں نے غریبوں کو اوقات نہیں بلکہ عزت دینا سکھایا، امیروں کو گھمنڈ سے بچنے کی نصیحت دی، علماء کو ونمرتا کی یاد دلائی، اور صوفیوں کو بتایا کہ دیوانگی بھی ایک عبادت ہو سکتی ہے جب دل اللہ میں مگن ہو۔ ان کے زمانے میں کئی لوگ انہیں ولی، اللہ کا دوست مانتے تھے، لیکن وہ خود کہتے، میں بس ایک فقیر ہوں جو دنیا سے بھاگا نہیں بلکہ دنیا کی حقیقت سمجھ کر مسکرا رہا ہوں، اور یہی مسکان آج تک ان کی پہچان بنی ہوئی ہے۔
उनकी बातें दिलों पर असर करती थीं, कभी हंसा देतीं, कभी रुला देतीं, कभी सोचने पर मजबूर करतीं और कभी दिल को ऐसा सुकून दे जातीं जैसा वर्षों की इबादत से मिलता है। उन्होंने शादी नहीं की, माल दौलत जमा नहीं किया, न घर बनाया, न कूफा और न बासरा की बड़ी मस्जिदों में पद संभाला। उनका घर सड़कों की धूल थी, उनका बिस्तर कब्रिस्तान की मिट्टी, उनका खाना 2 रोटियां और पानी, और उनका खजाना हिकमत। उनकी आंखों की चमक में ऐसा नूर था जिसे देखकर बड़े से बड़ा जालिम भी कुछ पल के लिए नर्म हो जाता। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक बगदाद की गलियों को अपना आशियाना बनाए रखा और लोगों को ऐसे सबक दिए जो सदियों बाद भी इंसानियत को रास्ता दिखा रहे हैं।